أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. اور جس دن سور پھونک دیا جائے گا تو اس دن جو ہے کافروں کے لیے بڑا سخت دن ہوگا اور ان کے لیے کوئی چیز آسان نہیں کی جائے گی. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا. آپ مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے چھوڑ دیجئے، اور میں نے اس کو بہت سارا مال عطا کیا اور پاس رہنے والی اولاد عطا کی اور بہت سارے سامان جو ہے ہم نے اس کو مہیا کر دیے، پھر بھی جو ہے لالچ کے اندر، حرص کے اندر اور زیادہ کی تمنا کرتا ہے. ہرگز نہیں اس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کا مخالف ہو گیا. ہم اس کو صعود نامی پہاڑ کے اوپر عنقریب چڑھائیں گے. انه فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. پھر اس نے اپنے دل کے اندر جو ہے ایک بات سوچی اور ایک بات کو اس نے طے کر دیا، اور ہلاک ہو وہ کہ اس نے کیسی بات طے کی. پھر ہلاک ہو کہ اس نے کیسی بات طے کی. پھر اس نے دیکھا اور جو ہے تیور چڑھائے، وبصر اور جو ہے اور منہ برا سا بنایا، ثم ادبر واستکبر اور پیٹھ پھیر دی اور اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو کی باتیں ہیں جو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے، اور یہ کلام جو ہے کسی انسان کا کلام ہے، کسی بشر کا کلام ہے، آدمی کا کلام ہے. یہ جو ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 25 تک تلاوت کی گئی اور اس کا ترجمہ کیا گیا. اس سے پہلی والی آیتوں کے اندر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا کہ لوگوں کی اصلاح کے تعلق سے کہ آپ کے اندر کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے ایک داعی حق کے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے اپنے اندر کن کن صفتوں کو پیدا کرنا ضروری ہے. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے قیامت کا کچھ تذکرہ کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ولید ابن مغیرہ کی کچھ باتوں کو ذکر کرتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور جو ہے قرآن کی حقانیت جو ہے ثابت ہو گئی، پھر بھی جو ہے وہ گمراہ ہو گیا. اور پھر اس کے انداز کو بھی ذکر کیا کہ اس نے کیسا جو ہے کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جھٹلایا اور جو ہے کس طرح قرآن کو اس نے جادو کہا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہا. دراصل جو ہے یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے یہ کفار مشرکین میں بہت بڑا سردار مانا جاتا تھا اور اللہ نے اس کو بہت سارا مال دیا تھا، اولاد دی تھی. بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ سے طائف کے درمیان جو ہے بہت سارے گھوڑے، بہت سارے اونٹ، بہت سارے باغات، بڑے بڑے باغات جو ہیں اس کے ہاتھ میں تھے. کہنے کا مطلب بہت بڑا مالدار تھا اور اپنے آپ کو جو ہے مالداری کے جو ہے اس کے اندر یوں کہا جاتا تھا کہ میں جو ہے پورے مکہ شہر کے اندر جو ہے یکتا کا بیٹا یکتا ہوں. یکتا کہتے ہیں ایک کو، یعنی پورے مکہ شہر کے اندر میں صرف ایک ایسا آدمی ہوں جو سب سے زیادہ مالدار ہوں، سب سے زیادہ اولاد والا ہوں، سب سے زیادہ باغات والا ہوں، سب سے زیادہ اونٹوں والا ہوں. تو اس کو اپنے جو ہے مال کے اوپر جو ہے بہت زیادہ فخر تھا. اللہ نے جو ہے اس کو بہت مال دیا تھا، لیکن جو ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے دین کی دعوت دیتے دیتے جیسے جیسے لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے کفار مشرکین کو جو ہے یہ بات ناگوار گزرتی تھی کہ اب اسلام کو کیسے روکا جائے. اور اس وقت جب حج کا زمانہ ہوتا تھا تو عرب کے جو ہے کونے کونے سے لوگ جو ہے حج پڑھنے کے لیے اور کعبے کے طواف کے لیے آیا کرتے تھے. تو اس وقت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اسلام کو پیش کریں گے تو جو ہے لوگ فوراً قبول کر لیں گے. تو کسی بھی طرح سے اسلام کو کس طرح روکا جائے، تو کفار مشرکین جو ہے بڑے بڑے جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ آپس میں بیٹھے.
مشورہ کیا اور انہوں نے مجلس قائم کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا کہا جاوے لوگوں کے بارے کے اندر، لوگوں کو ایسی بات کیا کہی جاوے کہ وہ اسلام سے رک جاوے اور اسلام میں داخل ہونے سے اور ایمان لانے سے رک جاوے۔ تو لوگوں نے بہت سارے مشورے اور رائے دی، اور اس مجلس کے اندر جو ہے ولید ابن مغیرہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب یہ جو ہے ولید ابن مغیرہ کے سامنے بہت ساری رائے آئی، تو لوگوں کے سامنے لوگوں نے بہت ساری رائے پیش کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ہے مجنون کہا جاوے، پاگل کہا جاوے۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا کیا تم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی مجنونہ بات کہتے ہوئے سنا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں سنا ہے۔ پھر کسی کی رائے اور کسی کا مشورہ یہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا جاوے۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ نے کہا کیا آپ کی بات کے اندر کبھی آپ نے جھوٹ کا مشاہدہ کیا کہ نہیں کیا؟ پھر جو ہے کسی نے کہا کہ کاہن کہا جاوے، کہ کاہن کہو ان کو۔ تو پھر ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، کیا آپ نے جو ہے کبھی ان کی باتوں کے اندر کہانت والی باتیں دیکھی؟ کہانت والی باتیں اس کو کہتے ہیں کہ جھوٹ اور سچ ملا کر جو ہے لوگوں کے سامنے بیان کر دینا۔ تو بہت ساری رائے اس طرح ہی، ساری رائےوں کو جو ہے ولید ابن مغیرہ نے جو ہے منع کر دیا کہ آپ نے دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے اس میں دیکھا نہیں دیکھا۔ پھر اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا ہے، وہ کلام جو ہے بہت اونچا کلام ہے، اس کی جو ہے ٹہنیاں بہت مضبوط ہیں، اور جو ہے ایسا اونچا کلام ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، اور کوئی اس کے اندر جادو بھی نہیں ہے، اور جو ہے کوئی کسی انسان کا کلام نہیں ہے، بلکہ بہت مضبوط کلام ہے، بہت اونچی باتیں وہ کہتے ہیں۔ اور یہ باتیں کہہ کر جو ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اب جب وہ اٹھ کر اس طرح باتیں کر کے چلا گیا تو کفار مشرکین کو اس بات کا ڈر ہوا کہ شاید جو ہے یہ ولید ابن مغیرہ بھی اللہ کے نبی کی باتوں میں آ کر شاید اسلام لے آئے گا۔ اب جو ہے ان لوگوں کو فکر ہو کہ کیا کرنا، تو ابو جہل نے کہا کہ رکو میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کے سامنے باتیں کچھ رکھتا ہوں۔ تو ابو جہل جو ہے اس کے پاس گیا، ولید ابن مغیرہ کے پاس، اور کہا کہ لوگ تیرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں کہ اور چندہ اکٹھا کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر تو ان سے پیسے مانگتا ہے، ابو بکر کے پاس جا کر جو رقم مانگتا ہے۔ تو ساری باتیں جو ابو جہل نے اس کے پاس رکھی کہ کفار مشرکین جو ہمارے لوگ ہیں وہ تیرے بارے میں جو ہے چندہ اکٹھا کر رہے تجھے دینے کے لیے۔ اب جو ہے ایسا کچھ تھا نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہو اور ولید بن مغیرہ جاتا ہو اور رقم مانگتا ہو، لیکن ابو جہل کی ایک چال تھی کہ وہ اسلام میں داخل نہ ہو جاوے۔ ابو جہل کی ایک چال تھی کہ اسلام میں داخل نہ ہو جاوے، تو اس کو اس طرح ساری باتیں کہی۔ تو جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً جو ہے غصے میں آ گیا اور تیز میں آ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے جو ہے محمد کی اور جو ہے ابو بکر کی جو ہے ٹکڑوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور تو جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے تو بہت کچھ دیا ہے۔ تو پھر جو ہے تو ابو جہل نے پھر اس کو کہا، یعنی ولید ابن مغیرہ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات سے پکارا جاوے، تو ہی بتا کہ تو نے ساری باتوں کا انکار کر دیا کہ ان کو جھوٹ بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو مجنون پاگل بھی نہیں کہہ سکتے، تو بتا کیا کہہ سکتے ہیں۔ اب جب اس کے سامنے یہ بات پیش آئی تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات اور قرآن کی بات جو ہے نا اس پر کھل گئی تھی کہ یہ بات سچ ہے، اور یہ جو ہے نا کوئی ایسا ویسا کلام نہیں ہے، اور نئے نبی جھوٹے ہیں بلکہ سچے نبی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ آدمی کی قوم اور نسبیت جو ہے نا اس کو اسلام میں داخل ہونے سے روک دیتی ہے، کہ میرے قوم کے لوگ کیا کہیں گے، میرے گھر کے لوگ کیا کہیں گے۔ تو اس نے اپنے دل کے اندر کچھ بات سوچی کہ اب جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جاوے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، کذاب بھی نہیں کہہ سکتے، مجنون بھی نہیں کہہ سکتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ دو، جادوگر کہہ دو، چلے گا۔ جادوگر اس لیے کہ حالانکہ اس کو یہ بھی معلوم تھا ولید ابن مغیرہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر بھی نہیں ہے، اور نہ قرآن جادو ہے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہے، لیکن پھر بھی اس نے جادوگر اس لیے اس نے بات بنائی، جیسے قرآن کریم میں اللہ نے کہا انہ فکر وقدر، کہ اس نے سوچا اور ایک بات طے کی اپنے دل کے اندر۔ جادوگر اس نے اس لیے کہا کہ جس طرح جادوگر جو ہے میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان جھگڑا کرواتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی بات بتا کر، اللہ کی بات بتا کر جو ہے بھائی بھائی کے درمیان اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا دیتے ہیں۔ یعنی ایک میاں بیوی کے درمیان میں سے کوئی بھی ایمان لے آتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے متنفر ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دو۔ اس کے اس واقعے کے آخری اجزاء کو جو ہے اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ اس کو جو ہے جہنم کے اندر ہم سخت سزا دیں گے۔
اور کیسی سزا دیں گے، اور یہ بیان کیا کہ ہم جو ہے سعود نامی پہاڑ کے اوپر اس کو چڑھائیں گے۔ یہ سعود جو ہے جہنم کے اندر ایک بہت بڑا آگ کا پہاڑ ہے، جس کے اوپر چڑھنے میں 70 سال لگتے ہیں اور نیچے اترنے میں 70 سال لگتے ہیں۔ تو گویا اس پہاڑ کے اوپر ہم اس کو سزا دیں گے کہ اوپر چڑھائیں گے، پھر نیچے اتاریں گے، پھر اوپر چڑھائیں گے، پھر نیچے اتاریں گے، اس بات کے اوپر کہ اس کے اوپر اللہ کے نبی کی بات ثابت ہو گئی، حق ہو گیا، پھر بھی اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کیوں کہا؟ تو ہم جو ہے جہنم کے اندر جو ہے اس کو یہ عذاب دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے کے ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ آپ جو ہے مجھے اور اس کو، یعنی ایک جو پیدا کرنے والا ہے، کہ مجھے اور اس آدمی کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے چھوڑ دو۔ یعنی ولید ابن مغیرہ جب پیدا ہوا تھا نہ اس کے پاس اولاد تھی، نہ مال تھا، نہ دولت تھا، نہ عزت تھی، کچھ نہیں تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوا تو اولاد بھی ملی۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے، عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو 13 اولادوں سے نوازا تھا، اور اس کے اندر 13 اولادوں کے اندر 3 جو ہے اس کے جو لڑکے تھے وہ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، ایک خالد ابن ولید، ایک ہشام ابن ولید، ایک ولید ابن ولید، یہ 3 اس کے لڑکے جو ہیں ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر جو ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی اور ایمان میں داخل ہوئے۔ ولید ابن خالد بن ولید کو تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو ہے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ تو یہ 3 لڑکے ولید کے جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، باقی جو ہے لڑکے جو ہے اسلام سے مشرف نہیں ہوئے۔ تو جو ہے وہ بنین و شہودا اور حاضر باش اولاد دی، اور وجعلت له مالا ممدودا، بہت سارا مال دیا، اور وہ بنین و شہودا حاضر باش اولاد کہتے ہیں پاس میں رہنے والی اولاد۔ حالانکہ اب اس آیت کے ذریعے سے جو ہے ہم کو ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ ہم نے ولید ابن مغیرہ کو بہت سارے جو ہے نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے اندر ایک نعمت یہ تھی کہ پاس میں رہنے والی اولاد دی۔ اب جو ہے معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے بیٹوں کو جو ہے بہت دور دور بھیج کر، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا، کہ میرا بیٹا تو جو ہے اتنے پاؤنڈ کماتا ہے، اتنے ڈالر کماتا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں بہت بڑا سمجھتا ہے کہ میرا بیٹا تو اتنے ڈالر کماتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی راحت اور یہ آرام کی چیز اور نعمت کی چیز نہیں ہے، بلکہ نعمت کی چیز ہے کہ اولاد کا مل جانا اور پاس میں رہنا، یہ بہت بڑی نعمت کی چیز ہے۔ اولاد کا دور چلے جانا یہ کوئی نعمت کی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ نے اسی کو یہاں پر بیان کیا، وہ بنین و شہودا، پاس میں رہنے والی اولاد دی۔ یعنی اگر کوئی اولاد پاس میں ہے تو والدین کی خدمت کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ کوئی والدین کے اندر کوئی آفت اور کوئی مصیبت اس کے اوپر آ گئی تو وہ اس کی فوراً خدمت کریں گے، اور جو ہے ان کے کام کے اندر ہاتھ بٹائیں گے۔ تو پاس میں رہنے والی اولاد جو ہے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور جو ہے ہم نے اس کو بہت سارا سامان مہیا کر کے دیا۔ پھر بھی جو ہے طمع کے اندر، لالچ کے اندر یہ خیال کرتا تھا کہ اور مل جائے۔ اللہ کہتے اب نہیں ملے گا، کَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز نہیں، اس نے ہماری آیتوں کے مخالف کیا۔ اب جو اللہ کی باتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ اس آدمی کو جو ہے مال سے بھی نہیں نوازتے ہیں، نہ عزت سے نوازتے ہیں، نہ دولت سے نوازتے ہیں، نہ اولاد سے نوازتے ہیں۔ کہ اگر اس نے دین کو ٹھکرا دیا، اللہ کی باتوں کو ٹھکرا دیا، تو وہ ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، کہ سعود نامی آگ والے پہاڑ کے اوپر عنقریب ہم اس کو چڑھائیں گے۔ یعنی اس پر 70 سال اوپر جانے میں، 70 سال نیچے آنے میں یہ اس کا عذاب ہوگا، اس کی وجہ سے کہ اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں کو کیوں جھٹلایا۔ انہو فکر وقدر، اب یہ جو ابو جہل کا جو قصہ اور جو ہے ولید ابن مغیرہ کی جو بات پیش آئی، اور ولید ابن مغیرہ نے جو بات سوچ کر کہی، اب اسی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہو فکر وقدر، کہ اس نے ایک بات سوچی اپنے دل کے اندر، وقدر، اور جو ہے اس نے ایک بات طے کی، فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر۔ اب یہ 2 مرتبہ جو ہے کیف قدر بتایا کہ اتنی بری بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اس پر جو ہے 2 مرتبہ ہلاکت کی پھٹکار اس پر نازل کی۔ کہا کہ ہلاک ہو، تو اس نے کیسی بات طے کی، پھر ہلاک ہو، کیسی بات اس نے طے کی۔ تو یہ نامناسب والی بات تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ تاکید کے ساتھ جو ہے اس پر ہلاکت کی بد دعا کی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات جب تیرے سامنے ظاہر ہو گئی کہ نہ آپ جو ہے جھوٹے ہیں، نہ آپ کاہن ہیں، نہ آپ مجنون ہیں، نہ شاعر ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تو تو نے جادوگر کیسے کہہ دیا؟
اس کو ساری چیزیں معلوم ہو گئی تھی، اس لیے کہ جب کسی آدمی کے دل کے اوپر حق کی بات کھل جاوے پھر بھی وہ حق کے اوپر نہ چلے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ثم نظر، پھر جو ہے ابو جہل کی طرف اس نے دیکھا، ثم عبس، اور جو ہے اس نے تیور بدلے، یعنی آدمی کی ضمیر کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو اس کا چہرہ بدلتا ہے، ضمیر کے خلاف کوئی بات کہنے کو آتی ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ ثم عبس، تو اس نے تیور بدلے، وبصر، اور اس نے منہ برا بنایا کہ کیا بات پیش کروں اللہ کے نبی کے بارے میں، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ثم ادبر، پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، واستکبر، اس نے تکبر کیا اور کہنے لگا کہ یہ تو صرف جادو کی باتیں ہیں اور جو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہیں۔ حالانکہ اس کو ساری چیزیں معلوم ہو گئی تھی کہ قرآن حق ہے، اللہ کے نبی حق ہے، پھر بھی جو ہے اس نے جادوگر کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور قرآن کی باتوں کو جادو کہا۔ ان ھذا الا قول البشر، اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے کسی انسان ہی کا کلام ہے، حالانکہ معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی جھوٹے آدمی کا کلام نہیں ہے، بلکہ کسی اور ہی کا کلام ہے۔ اور ساری باتیں اس نے اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ میں نے یہ کلام بہت عجیب پایا، بہت اونچا پایا، اس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہا ہے، ان ھذا الا قول البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان آیتوں کے ذریعے سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے کہ قرآن حق ہے، اس کی باتیں حق ہیں، اور اس پر چلنے والا بھی جو ہے کامیاب مانا جائے گا۔ کہ ہم کو ساری چیزیں معلوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ ہم جو ہے کسی اور کی اولاد میں ہیں، کافر ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کفر سے، شرک سے۔ تو اللہ نے ہم کو سمجھ دے دی ہے، تو قرآن کا جو ہے قرآن کی طرف آوے، قرآن کی تلاوت کرے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر جو کوشش بن سکتی ہے ہم ہماری طرف سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ولید ابن مغیرہ جو ہے کفار مشرکین میں تھا، اور جو ہے اللہ نے صاف جو ہے دنیا کے اندر بھی جو ہے، اب ایک بات اس میں ایک اور بھی ہے، وہ بنی و شہودہ کے اندر کہ جو اس کی 13 اولاد تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ یہ اللہ نے اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دی اور آخرت کی سزا بھی سنا دی کہ ہم اس کو جو ہے آگ والے پہاڑ کے اوپر چڑھائیں گے، اور آگے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے عذاب دینے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور جہنم کے عذابوں کو ذکر کریں گے، ہم ضرور بھی ضرور جو ہے اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ جہنم کی آگ کیا ہے۔ اب آگے جو ہے جہنم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ولید ابن مغیرہ کو جہنم میں ڈالیں گے، اور جہنم کی کچھ باتیں اور جہنم کی کچھ صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کی ہیں۔ اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کا داخلہ نصیب فرمائے۔